دنیا کے نظاروں میں روشنی ملے گی، لیکن حقانی کے نظارے میں روحانیت ملے گی، اللہ کا نور ملے گا۔ وہ شیخ ایسا کامل ہے، دنیا کا گنہگار سے گنہگار جب حقانی دربار میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایماندار بنا دیتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حقانی انجمن دربار میں عالم نہیں ہے، یاد رکھو تم اس عالم کی بات کرتے ہو جو کتاب پڑھ کے عالم بنا، لیکن میرے دربار میں ایک ایسا عالم بیٹھا ہوا ہے جو تمہارے دل کی بھی خبر رکھتا ہے، تمہارے گھر کی بھی خبر رکھتا ہے، تمہارے دادا بابا کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اور ایسے دربار میں اگر آؤ گے تو قسم با خدا کی وہ علم تمہیں ملے گا جس علم کی خبر تمہیں نہیں ہے، وہ نالج تمہیں ملے گی جس کا آتا پتہ تمہیں نہیں ہے، وہ ایمان تمہیں ملے گا جس سے تمہاری سات نسلیں پاک ہو جائیں گی، اور اللہ انشاءاللہ تعالی روز محشر میں جنتیوں کے ساتھ حساب کر دے گا۔ یہ معمولی دربار ہے، یہ معمولی دربار ہے، یہ بلڈنگ بنانے والا دربار ہے۔ میں کسی کے اوپر تن تھوڑی بول رہا ہوں، حق ہے یہ۔ وہ نبی جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ ولی جس کی بارگاہ میں ہم بیٹھا کرتے ہیں، کہے گا یہ میرا وہ مرید ہے جو تقویٰ کیا اللہ کے لیے، جو پرہیزگاری کیا اللہ کے لیے، جو نماز پڑھا اللہ کے لیے، جو قرآن پڑھا اللہ کے لیے۔ لوگ اس کو برا کہتے تھے، جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو متقی کہلانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو عالم کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ اگر یہ دربار میں جڑا اور بیٹھا رہا تو یہ اللہ اس کے رسول کی تابعداری کے لیے بیٹھا رہا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھا رہا۔ جو تکلیفیں مصیبتیں لعن طعن یہ دنیا میں برداشت کر کے آیا ہے، اللہ کہے گا اس روز محشر میں تمہیں کچھ برداشت نہیں کرنا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور سارے وظیفہ پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، تقویٰ اختیار کرنے والے، پرہیزگاری کرنے والے اور مرشد سے محبت و عقیدت رکھنے والے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہو، کہ اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالی ہم سبوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ یہ دربار الحمدللہ ہم لوگ پہچان نہیں پاتے، ہم لوگ جان نہیں پاتے، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ آج ہمارے بچوں کو لوگ بہکاتے ہیں، ہمارے بچوں کو لوگ بھڑکاتے ہیں، کہتے ہیں تم کس دربار میں چلا گیا، وہاں کوئی عالم نہیں ہے۔ میرے دوستوں، آپ سے التماس ہے، آپ سے گزارش ہے، آپ سے آرزو و تمنا ہے، منت ہے کہ اپنے بچوں کو مرشد سے ملاقات کروائیے، اپنے بچوں کو مرشد کے پاس لائیے اور بٹھائیے اور کہیے حضور قبلہ اپنی پاک دعاؤں سے میرے بچے کی طرف دیکھیے، اپنی پاک نظروں سے، تاکہ یہ تا قیامت اس کی نسل ایمان کی دولت کی حلاوت پاتی رہے۔ یاد رکھیے، اگر مرشد کے دربار میں اپنے بچوں کو لے جا کے بٹھایا، حضور قبلہ سے آپ نے ملاقات کرایا، تو شیطان کبھی بہکا نہیں پائے گا، کبھی بہکا نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ آج حقانی انجمن دربار لوگ بدعت کے نام سے کہتے ہیں، کیا کیا لعن طعن نہیں کہتے، لیکن میرے حضور قبلہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ سے لے کر گدی نشین حضور قبلہ تک اگر کوئی دربار میں جا کے شکایت کرتا ہے تو حضور یہی کہتے ہیں، بابا اس کے لیے دعا کرو، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دربار کیسا دربار ہے؟ نبی نے جس اصول و طریقے پر زندگی گزاری، حقانی انجمن دربار آج اسی طریقے اور اصول پر دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے پانچوں کامل مرشدوں نے جو کچھ بھی کیا آج تک اللہ کے لیے کیا، رسول اللہ کے لیے کیا، دین اسلام کے لیے کیا، قرآن و حدیث کے لیے کیا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، لوگ الزام تو بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں، برائی تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ترازو کے پلڑے پہ اگر انہیں اتارا جائے تو وہ جو دین کی باتیں کرتے ہیں دنیا حاصل کرتے ہیں۔ حقانی انجمن دربار دین کی باتیں کرتا ہے، اللہ حاصل کرتا ہے۔ آج یہ مبارک دن، یہ نورانی محفل سجی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اسی زمین سے ایک مرد مجاہد اٹھا، اسی پاک سرزمین سے کامل اولیاء اللہ اٹھا، ایک درویش، ایک بزرگ اٹھا جو حقانیت کے علم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دنیا کے کونا کونا گوشہ گوشہ میں یہ پیغام پہنچایا کہ اے دنیا والو، اللہ اس کے رسول کی حقانیت کو قبول کرو
اور اپنے ایمان کو اگر اپنے دل میں نور داخل کرنا ہے تو حقانی انجمن دربار میں آؤ اور کامل اولیاء اللہ کے فیوض و برکات سے اپنے سینے کو معمور و معمول کرو۔ میرے عزیزوں، کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر حقانی انجمن دربار میں لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، دعوت میں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن کھاتے نہیں، اس سے تو ان کا رشتہ کمزور ہو جائے گا، سیاسی اور سماجی معاملات ان کے بکھر جائیں گے، لوگوں سے تعلقات ان کے کمزور ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگوں کے ہاں کھانے پینے کا جو معاملہ ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کو ایک چیز غور کرنی ہے کہ جس زمین پر آج ہم بیٹھے ہیں، کیا یہ شیخ، کیا یہ مرشد، کیا یہ کامل اولیاء اللہ کو ہم نے کبھی دعوت دیا تھا؟ ایک مثال بول رہا ہوں، نہیں دیا تھا۔ ہم نے تو ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ جو خوش نصیب تھے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ ہم نے ان کو دعوت نہیں دیا، یا ان کے دولت کھانے پر ہم دعوت کھانے کبھی نہیں آئے، تو آج یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے تو ان کو جانا نہیں، انہوں نے ہم کو جانا نہیں، تو پھر یہاں ہم کیسے چلے آئے؟ یو پی سے، بہار سے، بنگال سے، اڑیسہ سے، جاپان سے۔ میرے عزیزوں، وہ دنیا داروں کا سوچ ہے کہ اگر ہم کسی کے ہاں نہیں کھائیں گے یا نہیں جائیں گے تو ہمارا دنیاوی رشتہ کمزور ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا ساری کائنات اس کے تابع داری میں ہو جایا کرتی ہے۔ آج وہ کامل اولیاء اللہ جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ان سے ہم نہیں ملے، لیکن وہ اللہ کے ولی جو ہو گئے، اللہ کو مانا جو انہوں نے، اللہ کو قبول جو انہوں نے کر لیا، اور اللہ نے انہیں جو قبول کر لیا، مجبور کر دیا ساری دنیا کے لوگوں کو ان کے در پہ لا کے بیٹھانے کے لیے۔ تو اگر اللہ کی مرضی میں، اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر پرہیزگاری کرتے ہو، تقوی کرتے ہو، تو یاد رکھو جو آج تمہاری مخالفت میں ہے کل وہی تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دربار حقانی انجمن ہے، یہ بات قرآن مجید کی ہے۔ یہاں پر کوئی اپنے گھر کی بات نہیں بتاتا، اپنے گھر کی تعلیم و تربیت کی، کسی کو درس و تدریس کی بات نہیں کرتا، بلکہ جو بھی اس ممبر پہ کھڑا ہو کر بیان کرتا ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور کامل اولیاء اللہ کی بات ہی بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آل عمران 104 نمبر آیت کے اندر کہ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور بے شک یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ایک سوال ہے میرے دوستوں، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ ایک بار حقانی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ ولی بیتہ واولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا نبینا محمد وعلی آلہ ولی بیتہ واولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء وامتہ۔ تو جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسا گروہ ہو، ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے۔ آپ بتائیں کہ حقانی انجمن دربار میں اگر کوئی آتا ہے تو اسے کیا تعلیم ملتی ہے؟ اس کو تعلیم ملتی ہے بابا
5 وقت نماز کی پابندی کرو بنا قضا، بنا قضا 5 وقت نماز کی پابندی کرو، اور بغیر قضا حقانی وظیفہ پڑھو، اور حلال رزق کھاؤ اور کماؤ، اور جہاں تک ہو سکے پرہیزگاری کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ جو نماز کی بات کہی جا رہی ہے اس ممبر سے، کیا یہ نماز کی بات صوفی اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اکیلے کہی ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو گویا اگر نماز قائم کرنے کی بات اگر کی جا رہی ہے اس دربار حقانی انجمن سے، تو یہ حقانی انجمن دربار کی بات نہیں ہے صرف، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے یہ۔ اور جو قرآنی وظیفہ کا ذکر ہوتا ہے، یاد کیجئے، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ پڑھنا جائز ہے، وہ پڑھنا ناجائز ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسی بات ویسی بات۔ ان سب باتوں پر دھیان مت دیجئے، ان سب باتوں پہ غور مت کیجئے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات اس وقت کی ہے جب میرے آقا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے مکہ کی وادی میں، مکہ کے شہر میں جب یہ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، اور میں محمد اس کا رسول ہوں۔ میرے دوستوں، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے فوراً قبول کر لیا اور آپ کو اور آپ کی اللہ کی وحدانیت کو اور آپ کی رسالت کو مانا، لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس اللہ کی بات پر ان کو جواب میں لوگوں نے پتھر مارا، کانٹے برسائے، گالیاں دیا، برا بھلا کہا، لعن طعن کہا، جادوگر کہا، کیا کیا نہیں کہہ دیا ان کو جن کے صدقے میں ساری کائنات کا نظام اللہ نے چلایا، ان کو جن کے صدقے میں اللہ نے جنت کو بنایا، ان کو کہا لوگوں نے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کر دیا، ان کو کہا لوگوں نے جس کے وسیلے سے سورج اور چاند آسمانوں میں گردش کرتے ہیں، ان کو کہا لوگوں نے جن کی مہک سے، جن کی خوشبو سے پھولوں کو خوشبو عطا کر دی گئی، ان کو کہا لوگوں نے جن کے نام سے مکھیاں پھولوں کے رس کو چوستی ہیں اور اللہ اسے شہد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے محبوب، وہ سرور کائنات، وہ مفکر موجودات، وہ خاتم النبیین، وہ سید المرسلین، وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جواب میں گالی نہیں دیا، ان کو جواب میں مارنے پیٹنے کی بات نہیں، جواب میں ان کو برا بھلا کبھی نہیں کہا، جواب میں ان کو لعن طعن نہیں کیا، جواب میں ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ یہ کہتے رہے کہ اے اللہ، اگر یہ اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانتے تو میں دعا کرتا ہوں اے بے باری تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کی وہ روشنی پیدا کر جس سے اللہ اس کے رسول کی حقانیت کو یہ پہچان سکیں۔ آج حقانی انجمن دربار لوگ بدعت کے نام سے کہتے ہیں، کیا کیا لعن طعن نہیں کہتے، لیکن میرے حضور قبلہ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر گدی نشین حضور قبلہ تک اگر کوئی دربار میں جا کے شکایت کرتا ہے تو حضور یہی کہتے ہیں بابا اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دربار کیسا دربار ہے؟ نبی نے جس اصول و طریقے پر زندگی گزاری، حقانی انجمن دربار آج اسی طریقے اور اصول پر دنیا میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے پانچوں کامل مرشدوں نے جو کچھ بھی کیا آج تک اللہ کے لیے کیا، رسول اللہ کے لیے کیا، دین اسلام کے لیے کیا، قرآن و حدیث کے لیے کیا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، لوگ الزام تو بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں، برائی تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ترازو کے پلڑے پہ اگر انہیں اتارا جائے تو وہ جو دین کی باتیں کرتے ہیں دنیا حاصل کرتے ہیں، حقانی انجمن دربار دین کی باتیں کرتا ہے اللہ حاصل کرتا ہے۔ میرے دوستوں،
नजराना और चंदे की यहाँ बात नहीं होती। यहाँ पर हक्कानी अंजुमन कुरान और हदीस की बात हुआ करती है। यहाँ बिल्डिंग बंगला और गाड़ी की बात नहीं होती। यहाँ पर सैयदुल मुरसलीन के खजूर की चटाई की बात हुआ करती है। आज लोग दुनिया में बहुत बातें कर लिया करते हैं, लेकिन आओ अगर हक्कानियत को देखना चाहते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा सुन्नत को देखना चाहते हो, तो दुनिया का चक्कर पहले लगा लो, इसके बाद आओ हक्कानी दरबार में। देखो 1400 साल पहले जिस खजूर की चटाई पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, आज गद्दी नशीन हुजूर किबला दामत बरकातहू उसी खजूर की चटाई पर बैठे हुए। कोई चमक नहीं, कोई दमक नहीं, कोई रंगीनी नहीं, कोई जुब्बा नहीं, कोई कुब्बा नहीं, कोई लाइट नहीं। क्यों? देखो अपनी नूरानी आंखों से, देखो अपनी हक्कानियत, उस दिल से जो दिल फैसला किया करती है। दुनिया के नज़ारों में रोशनी मिलेगी, लेकिन हक्कानी के नज़ारे में रूहानियत मिलेगी, अल्लाह का नूर मिलेगा। वो शेख ऐसा कामिल है, दुनिया का गुनहगार से गुनहगार जब हक्कानी दरबार में आता है तो अल्लाह ताला उसे ईमानदार बना देता है, अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। लोग कहते हैं हक्कानी दरबार में आलिम नहीं है। याद रखो, तुम उस आलिम की बात करते हो जो किताब पढ़ के आलिम बना, लेकिन मेरे दरबार में एक ऐसा आलिम बैठा हुआ है जो तुम्हारे दिल की भी खबर रखता है, तुम्हारे घर की भी खबर रखता है, तुम्हारे दादा बाबा की भी खबर रखता है। और ऐसे दरबार में अगर आओगे तो कसम बा खुदा की वो इल्म तुम्हें मिलेगा जिस इल्म की खबर तुम्हें नहीं है, वो नॉलेज तुम्हें मिलेगी जिसका आता पता तुम्हें नहीं है, वो ईमान तुम्हें मिलेगा जिससे तुम्हारी सात नस्लें पाक हो जाएंगी, और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला रोज़े महशर में जन्नतियों के साथ हिसाब कर देगा। ये मामूली दरबार है, ये मामूली दरबार है, ये बिल्डिंग बनाने वाला दरबार है। मैं किसी के ऊपर तन थोड़ी बोल रहा हूँ, हक है ये। कुरान ने कहा, ऐ महबूब, ऐ रसूल, आप लोगों की हक बात बताते हैं, लोगों को दीन की बात बताते हैं, उनसे कोई उजरत नहीं लेते। आपकी उजरत अल्लाह की तरफ, कहिए सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की उजरत अल्लाह की तरफ, कामिल औलिया अल्लाह की उजरत अल्लाह की तरफ, कामिल फ़कीरों की उजरत अल्लाह की तरफ, खुलफाए राशिदीन की उजरत अल्लाह की तरफ, सैयदुल मुरसलीन की उजरत अल्लाह की तरफ, सारे अइम्मा इकराम की उजरत अल्लाह की तरफ, शोहदा की उजरत अल्लाह की तरफ, दुनियादारों की उजरत दुनिया में, अल्लाह वालों की उजरत अल्लाह की बारगाह मुक़द्दसा में कल रोज़े महशर में मिलेगी। जब आज इस तपती हुई धूप में आप बैठे हुए हो, कल इंशाअल्लाह ताला वो तपता हुआ धूप जो सवा नेज़े पर खड़ा होगा, ज़मीन ताबे की होगी। आज ये जो पसीने से तरबतर हो, कल मुर्शिद के सामियाने में आओगे, कल रहमत भरे सामियाने में आओगे। वो नबी जिसका कलमा हम पढ़ते हैं और वो अली जिसकी बारगाह में हम बैठा करते हैं, कहेगा ये मेरा वो मुरीद है जो तकवा किया अल्लाह के लिए, जो परहेजगारी किया अल्लाह के लिए, जो नमाज पढ़ा अल्लाह के लिए, जो कुरान पढ़ा अल्लाह के लिए। लोग इसको बुरा कहते थे, जवाब नहीं देता था, क्योंकि ये अल्लाह की रजा के लिए इबादत किया करता था, अपने आप को मुत्तकी कहलाने के लिए नहीं, अपने आप को नमाजी कहलाने के लिए नहीं, अपने आप को आलिम कहलाने के लिए नहीं, बल्कि अगर ये दरबार में जुड़ा और बैठा रहा तो ये अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी के लिए बैठा रहा, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए बैठा रहा। जो तकलीफें मुसीबतें लान तान ये दुनिया में बर्दाश्त करके आया है, अल्लाह कहेगा इस रोज़ महशर में तुम्हें कुछ बर्दाश्त नहीं करना है, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। और सारे वजीफा पढ़ने वाले, नमाज की पाबंदी करने वाले, तकवा अख्तियार करने वाले, परहेजगारी करने वाले और मुर्शिद से मोहब्बत व अकीदत रखने वाले, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहो, अल्लाह की रहमत इंशाअल्लाह ताला हम सबों को जन्नत में दाखिल करेगी। ये दरबार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहचान नहीं पाते, हम लोग जान नहीं पाते, हम लोग समझ नहीं पाते। आज हमारे बच्चों को लोग बहकाते हैं, हमारे बच्चों को लोग भड़काते हैं, कहते हैं तुम किस दरबार में चला गया, वहाँ कोई आलिम नहीं है। मेरे दोस्त, तो आपसे इल्तिमास है, आपसे गुजारिश है, आपसे आरजू व तमन्ना है, मिन्नत है कि अपने बच्चों को मुर्शिद से मुलाकात करवाइए, अपने बच्चों को मुर्शिद के पास लाइए और बिठाइए और कहिए हुजूर किबला अपनी पाक दुआओं से मेरे बच्चे की तरफ देखिए, अपनी पाक नज़रों से, ताकि ता क़यामत इसकी नस्ल ईमान की दौलत की हलावत पाती रहे। याद रखिए, अगर मुर्शिद के दरबार में अपने बच्चों को ले जाके बिठाया, हुजूर किबला से आपने मुलाकात कराया, तो शैतान कभी बहका नहीं पाएगा,
کبھی بہکا نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، ان کا کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ یہ برا بھلا کہا جانا آج سے نہیں ہے، حضور کے زمانے سے ہے، صحابیوں کے زمانے سے ہے، ائمہ مجتہدین کے زمانے سے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ان سبوں کے زمانے سے ہے کہ لوگوں نے اچھوں کو بھی برا کہا ہے۔ اور آج اگر دربار کو لوگ برا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہ ذرا بھی خیال نہ کریں کہ ان کے کہنے سے دربار برا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جب انسان حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تب حق اس دبانے کی وجہ سے اور زیادہ بڑھا کرتا جاتا ہے، اور بلندیوں پر جاتا ہے، اور اونچائیوں پر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دربار کا چراغ کبھی بجھے گا نہیں۔ مولانا علامہ اقبال نے کہا کہ تمنا ہے اگر دل میں تو خدمت پر فقیروں کی، تمنا ہے اگر دل میں تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتے ہیں وہ گوہر بادشاہوں کے خزانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا، ہم لوگوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، تا قیامت دنیا کے سارے انسانوں کو اے اللہ حقانی نجوم دربار میں آنے کی، نماز پڑھنے کی، وظیفہ پڑھنے کی، حلال کھانے اور کمانے کی، اور تقوی پرہیزگاری کرنے کی، اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی، اور سنت جماعت پر حقانیت کے ساتھ قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ حقانی درود شریف۔